اور احود کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے حضور بدی کی، سو خداوند نے ان کو کنعان کے بادشاہ یابین کے ہاتھ، جو حصور میں سلطنت کرتا تھا، بیچا، اور اس کے لشکر کے سردار کا نام سیسرا تھا۔ وہ دیگر اقوام کے شہر حروست میں رہتا تھا۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی، کیونکہ اس کے پاس لوہے کے 900 رتھ تھے، اور اس نے 20 برس تک بنی اسرائیل کو شدت سے ستایا۔ اس وقت لفیدود کی بیوی دبورہ نبیہ بنی اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی، اور وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں راما اور بیتل کے درمیان دبورہ کے کھجور کے درخت کے نیچے رہتی تھی، اور بنی اسرائیل اس کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے۔ اور اس نے قادس نفتالی سے ابی نوعم کے بیٹے برک کو بلا بھیجا، اور اس نے کہا کہ کیا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم نہیں کیا کہ تو تبور کے پہاڑ پر چڑھ جا، اور بنی نفتالی اور بنی زبولون میں سے 10,000 آدمی اپنے ساتھ لے لے، اور میں نہر کیسون پر یابین کے لشکر کے سردار سیسرا کو اور اس کے رتھوں اور فوج کو تیرے پاس کھینچ لاؤں گا، اور اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ اور برک نے اس سے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا، پر اگر تو میرے ساتھ نہیں چلے گی تو میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ چلوں گی، لیکن اس سفر سے جو تو کرتا ہے تجھے کچھ عزت حاصل نہ ہوگی، کیونکہ خداوند سیسرا کو ایک عورت کے ہاتھ پیش ڈالے گا۔ اور دبورہ اٹھ کر برک کے ساتھ قادس کو گئی، اور برک نے زبولون اور نفتالی کو قادس میں بلایا، اور 10,000 مرد اپنے ہمراہ لے کر چڑھا، اور دبورہ بھی اس کے ساتھ چڑھی۔ اور حبر کینی نے، جو موسیٰ کے سالے حباب کی نسل سے تھا، کینیوں سے الگ ہو کر قادس کے قریب زاننیم میں بلوت کے درخت کے پاس اپنا ڈیرا ڈال لیا تھا۔ تب انہوں نے سیسرا کو خبر پہنچائی کہ برک بن ابی نوعم کوہ تبور پر چڑھ گیا ہے، اور سیسرا نے اپنے سب رتھوں کو، یعنی لوہے کے 900 رتھوں، اور اپنے ساتھ کے سب لوگوں کو دیگر اقوام کے شہر حروست سے کیسون کی ندی پر جمع کیا۔ تب دبورہ نے برک سے کہا کہ اٹھ، کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں خداوند نے سیسرا کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ کیا خداوند تیرے آگے نہیں گیا؟ تب برک اور وہ 10,000 مرد اس کے پیچھے پیچھے کوہ تبور سے اترے، اور خداوند نے سیسرا کو اور اس کے سب رتھوں اور سب لشکر کو تلوار کی دھار سے برک کے سامنے شکست دی، اور سیسرا رتھ پر سے اتر کر پیدل بھاگا، اور برک رتھوں اور لشکر کو دیگر اقوام کے حروست شہر تک رگیدتا گیا۔ چنانچہ سیسرا کا سارا لشکر تلوار سے نابود ہوا، اور ایک بھی نہ بچا، پر سیسرا حبر کینی کی بیوی یائل کے ڈیرے کو پیدل بھاگ گیا، اس لیے کہ حصور کے بادشاہ یابین اور حبر کینی کے گھرانے میں صلح تھی۔ تب یائل سیسرا سے ملنے کو نکلی، اور اس سے کہنے لگی، اے میرے خداوند، آ میرے پاس آ اور ہراساں نہ ہو۔ سو وہ اس کے پاس ڈیرے میں چلا گیا، اور اس نے اس کو کمل اڑا دیا۔ تب سیسرا نے اس سے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا پانی پینے کو دے، کیونکہ میں پیاسا ہوں۔ سو اس نے دودھ کا مشکیزہ کھول کر اسے پلایا، اور پھر اسے اڑا دیا۔ تب اس نے اس سے کہا کہ تو ڈیرے کے دروازے پر کھڑی رہنا، اگر کوئی شخص آ کر تجھ سے پوچھے کہ یہاں کوئی مرد ہے تو کہہ دینا کہ نہیں۔ تب حبر کی بیوی یائل ڈیرے کی ایک میخ اور ایک میخچو کو ہاتھ میں لیے دبے پاؤں اس کے پاس گئی، اور میخ اس کی کنپٹیوں پر رکھ کر ایسی ٹھونکی کہ وہ پار ہو کر زمین میں جا دھسی، کیونکہ وہ گہری نیند میں تھا، پس وہ بے ہوش ہو کر مر گیا۔ اور جب برک سیسرا کو رگیدتا آیا تو یائل اس سے ملنے کو نکلی، اور اس سے کہا آجا، اور میں تجھے وہی شخص جسے تو ڈھونڈتا ہے دکھاؤں گی۔ پس اس نے اس کے پاس آ کر دیکھا کہ سیسرا مرا پڑا ہے، اور میخ اس کی کنپٹیوں میں ہے۔ سو خدا نے اس دن کنعان کے بادشاہ یابین کو بنی اسرائیل کے سامنے نیچا دکھایا، اور بنی اسرائیل کا ہاتھ کنعان کے بادشاہ یابین پر زیادہ غالب ہی ہوتا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے شاہ کنعان یابین کو نیست کر ڈالا۔ آمین۔